میری بیوی کو ہر ہفتے بعد بخار ہو جاتا، بخار ایسا ہوتا کہ اترنے کا نام ہی نہ لیتا۔ میں اپنے شہر کے سبھی ڈاکٹروں سے دوائی لے چکا تھا، بڑے بڑے پروفیسروں کو بھی چیک کروا چکا تھا، ان کے کہنے پر اپنی بیوی کے سبھی ٹیسٹ بھی کروا لیے تھے، سبھی ٹیسٹ ٹھیک آئے تھے، مگر میری بیوی ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہت سے حکیموں کو بھی چیک کروایا، مگر کسی کی بھی دوائی نے اثر نہ کیا۔ تھک ہار کر میں اسے مولوی رضوان کے آستانے پر لے گیا، جو دم درود کیا کرتے تھے۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی کہ ان کے ایک ہی دم سے میری بیوی کا بخار اتر جاتا۔ وہ میری بیوی کو اندر بلا کر اس پر 1 گھنٹہ دم کرتے اور میری بیوی اندر سے مسکراتی ہوئی باہر آتی، جیسے اسے کبھی زندگی میں بخار ہوا ہی نہ ہو۔ مگر اگلے ہفتے بیوی کو پھر سے بخار ہو جاتا۔ میں اب اپنی بیوی کے اس بخار سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ میری ماں کو تو یہ سب ڈرامہ لگتا تھا، وہ کہتی کہ تمہاری بیوی ڈرامہ کرتی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر میں اپنی بیوی کا بخار خود تھرمامیٹر پر چیک کرتا تھا، اسے کبھی 101 تو کبھی 102 پر بخار ہوتا۔ اس بات کو لے کر اب میری ماں کا میری بیوی سے جھگڑا بھی ہونے لگا تھا۔ آج بھی میں گھر میں داخل ہوا تو حالات مختلف نہ تھے۔ میری بیوی سر پکڑے بیٹھی تھی، کبھی اپنے بالوں کو نوچتی تو کبھی حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکالتی۔ اماں تو اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا جاتی، مگر پھر وہ میرے کان میں کہتی کہ یہ سب تمہاری بیوی کا ڈرامہ ہے۔ تھرمامیٹر پر چیک کیا تو آج بھی اسے 102 پر بخار تھا۔ بہرحال میں نے اسی وقت اپنی گاڑی نکالی، اماں نازیہ کو سنبھالتی ہوئی گاڑی تک لے آئیں۔ نازیہ کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوئے اسے مولوی رضوان کے آستانے پر لے گیا۔ مولوی رضوان شہر کے نوجوان مگر جانے مانے مفتی صاحب تھے، ان کے پاس جو بھی جاتا اسے ضرور شفا ملتی۔ میری بیوی کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ ہر ہفتے میں اسے مولوی صاحب کے پاس لاتا اور وہ اسے اندر لے جا کر دم کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتی۔ میں تو اس پر خوش تھا کہ چلو زندگی میں سکون تو ہے، ہفتے کے باقی دن تو آرام سے کٹ جاتے ہیں۔ خیر مولوی صاحب کے آستانے پر پہنچ کر میں نے نازیہ کو ان کے آستانے میں چھوڑا اور امی اور میں خود باہر آ کر بیٹھ گئے۔ اماں بھی پریشان تھی، ہر بار جب بھی نازیہ مولوی رضوان کے ساتھ جاتی تو 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ مولوی صاحب دم کرتے اور اسے باہر بھیج دیتے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ خود ٹھیک ٹھاک باہر آ جاتی، مگر آج 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، نازیہ ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ مجبوراً میں خود ہی اٹھ کر آستانے کی طرف بڑھا کہ اسی دم نازیہ کے قدموں کی آواز آئی اور وہ آستانے سے باہر آ گئی۔ وہ مکمل ٹھیک تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی جسے میں سمجھ نہیں سکا تھا۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا ہمیں اس کا کوئی مستقل حل ڈھونڈنا ہوگا، کل کو مولوی رضوان نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ساری زندگی تو ہم یوں درباروں کے چکر نہیں لگا سکتے، بہتر ہے کہ تم مولوی صاحب سے خود بات کرو اور ان سے کوئی تعویذ لے کر دو جس سے یہ ٹھیک ہو جائے۔ میں تو اب بھی یہی کہوں گی کہ تمہاری بیوی گھر کے کاموں سے جان چھڑوانے کے لیے یہ سب ڈرامہ کرتی ہے۔ میں نے امی کو سمجھایا، امی ایسی بات نہیں ہے، میں خود اس کا بخار چیک کرتا ہوں، اسے سچ میں بخار ہوتا ہے۔ پھر ہم تینوں گھر آ گئے۔ 1 ہفتے بعد نازیہ کی حالت پھر خراب ہو گئی۔ میں اسے لے کر مولوی صاحب کے آستانے پر پہنچا۔ جیسے ہی آستانے کے اندر قدم رکھا مجھے مایوسی ہوئی، کیونکہ اب کی بار مولوی رضوان وہاں موجود نہیں تھے، ان کی جگہ کوئی اڈھیر عمر کا آدمی تھا۔ یہ بھی حلیے اور شکل سے مفتی ہی لگتا تھا، مگر میں انہیں نہیں جانتا تھا کہ ان کے پاس میری بیوی کا علاج بھی ہے یا نہیں۔ خیر میں نے نازیہ کو اندر جانے کو کہا، نازیہ اندر گئی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، مگر 2-3 منٹ بعد جب وہ آستانے سے نکلی اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی طبیعت تو بحال ہو گئی ہے، مگر ابھی تک وہ بہت خوف زدہ تھی۔ اسی اثنا میں مولوی صاحب بھی اٹھ کر باہر آ گئے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے ہمیں سلام دعا کے بعد پوچھا۔ تب میری اماں بتانے لگی کہ میری بہو کو مستقل ایک مسئلہ ہے، ہر ہفتے تیز بخار کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، کسی بھی ڈاکٹر کی دوائی اس پر اثر نہیں کرتی، پھر اسے مولوی رضوان کے پاس لانا پڑتا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی مستقل علاج ہو جائے۔ مولوی صاحب نے اماں کی بات دھیان سے سنی اور بولے، آپ اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا پریشان ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس آپ کو 3 دن اور 3 راتوں کا چلہ کاٹنا پڑے گا، لیکن اس میں بہت احتیاط اور دھیان کی ضرورت ہوگی، ساتھ ہی آپ کو یہ لوازمات بھی چاہیے ہوں گے۔ مولوی صاحب نے جب لوازمات کی فہرست بتائی تو اماں کو تو سر گھوم گیا۔ وہ بولی، یہ تو میں نہیں کر سکتی، اگر آپ ہماری طرف سے یہ چلہ کر دیں
ہم آپ کو ساری چیزیں مہیا کر دیں گے یا ان کی قیمت ادا کر دیں گے۔ مولوی صاحب بولے ٹھیک ہے، میں یہ چلہ خود اپنی طرف سے کر لوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو نازیہ کو میرے آستانے پر چھوڑنا ہوگا۔ مجھے اور اماں کو تو مولوی صاحب کی بات پر پہلے ہی یقین ہو گیا تھا، کیونکہ جس طرح 5 منٹ میں نازیہ کی حالت بہتر ہوئی تھی، اس سے پہلے مولوی صاحب کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ 1 گھنٹہ دم کرتے، تب کہیں جا کر نازیہ کی حالت سنبھلتی۔ اب کی بار نازیہ بالکل نارمل کھڑی تھی، اس کی حالت بالکل ٹھیک تھی، البتہ وہ ذرا سہمی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ آپ کی بیوی کو 3 دن آستانے میں رہنا پڑے گا، تب جا کر اس کا مستقل علاج ہو سکے گا۔ اصل میں اس پر ایک سایہ ہے جو ہر ہفتے اسے بخار میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس پر جو سایہ ہے اسے بھگانے میں مجھے کافی محنت لگے گی۔ ایسے میں مریضہ کا یہاں ہونا لازمی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر میں یا کسی دوسری جگہ پر ہوگی تو اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر نازیہ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ بولی میں یہاں 1 منٹ نہیں رکوں گی، مجھے گھر جانا ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ سن کر مولوی صاحب بولے آپ کی بیوی کا مستقل علاج کروانا ضروری ہے، ورنہ اس کی حالت دوبارہ خراب ہو جائے گی۔ یہ جتنا مرضی کہے، اس کے اندر یہ جو سایہ موجود ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کا علاج ہو۔ میں تو کہوں گا آپ اسے یہیں چھوڑ جائیں، کیونکہ اس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کل کو یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ غرض انہوں نے ایسی باتیں کی کہ میں اور اماں قائل ہو گئے۔ ویسے بھی نازیہ تو پیروں فقیروں کے پاس جا کر ہی ٹھیک ہوتی تھی۔ میں نے حامی بھر لی۔ نازیہ میرے پاؤں پڑ گئی، خدا کے لیے مجھے یہاں مت چھوڑیں، میں نہیں چاہتی کہ میں یہاں سے اپنا علاج کرواؤں، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ نازیہ کی باتیں سن کر اماں اور پریشان ہو گئی اور بولی مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر جو جن عاشق ہے وہ اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس کا علاج نہ ہونے دے، ہم اسے یہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ ہم نے نازیہ کو زبردستی آستانے میں چھوڑا اور خود گھر آ گئے۔ مولوی صاحب نے 3 رات کا چلہ کاٹا تھا، اس کے بعد نازیہ کی حالت صحیح ہو گئی۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ اسے پھر کبھی اس طرح کا بخار نہیں ہوگا۔ آج چلے کی پہلی رات تھی، مجھے بہت ہی بے چینی سی ہو رہی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میں نازیہ سے اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری جب نازیہ سے شادی ہوئی تھی، وہ انتہائی خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی، اس کے حسن کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کے ابا نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا تھا۔ میں نازیہ کو آج بھی چاہتا تھا اور اسے پسند بھی کرتا تھا، مگر نازیہ کی آنکھوں میں اپنے لیے کبھی محبت نہیں دیکھی تھی۔ جب نازیہ بیاہ کر آئی تو وہ بہت کم عمر تھی، اسے کسی بات کا پتہ نہ تھا۔ مجھے اس کی معصومیت سے عشق ہو گیا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ نازیہ کی حالت بگڑنے لگی، اسے بخار ہو جاتا اور وہ اترنے کا نام ہی نہ لیتا۔ میں اس کی اس حالت سے تنگ آ گیا تھا، البتہ مولوی رضوان کے پاس جاتے ہی اس کی طبیعت سنبھل جاتی۔ میں بہت پریشان تھا، ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اماں کے کمرے سے مجھے کسی کی آواز آئی۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو اماں کے کمرے سے مسلسل انہی کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھاگا ہوا ان کے پاس گیا، دیکھا تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، ان کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا اماں کیا ہوا؟ لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے۔ بولی بیٹے میرا دل گھبرا رہا ہے نازیہ کے بارے میں، نہ جانے وہ مولوی کیسا ہوگا، ہم اسے وہاں چھوڑ تو آئے ہیں بیٹا، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کتنا منع کر رہی تھی کہ اسے وہاں نہیں رکنا، اور پھر جوان عورت کو اس طرح ایک آستانے پر ایک جوان پیر فقیر کے پاس چھوڑ کر آنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اماں نے اب یہ بات کہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے ہم پیروں فقیروں کے بارے میں ایسی کسی بات پر یقین نہ رکھتے تھے، ہماری بڑی عقیدت تھی، اور ویسے بھی ہم جس آستانے پر گئے تھے وہاں کی شہرت انتہائی اچھی تھی، ایسا واقعہ پہلے کبھی وہاں نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہاں پر آنے والے لوگوں سے کبھی کوئی غلط بات ہم نے سنی تھی، مگر پھر بھی اسلام میں کچھ حدود قائم ہیں، ان حدود کی پابندی کرنا ضروری ہے، انسان نیک ہو یا بد ہو۔ مجھے بھی اس وقت احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، نازیہ کو اس طرح پیر صاحب کے پاس چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے اسے کوئی ایسی بات محسوس ہوئی ہو کہ اس نے ہمیں منع کیا ہو کہ وہ پیر صاحب کے پاس نہیں رکنا چاہتی۔ ویسے بھی پہلے والے پیر صاحب تو دم کر کے بھیج دیا کرتے تھے، 3 راتوں کے چلے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں کے کہنے پر میں نے گاڑی نکالی، وہ میرے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں، انہیں لے کر میں پیر صاحب کے آستانے پر پہنچا، دیکھا تو وہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی، سب لوگ جا چکے تھے۔
जबकि पीर साहब का कहना था कि रात को यहाँ कुछ औरतें आएंगी, उनकी मौजूदगी में वो मेरी बीवी का चिल्ला काटेंगे और ये उनके मावन होंगी। पीर साहब के आस्थाने की रोशनी बंद थी। हम लोग बड़े परेशान हुए कि पता नहीं पीर साहब नाजिया को लेकर कहाँ चले गए हैं। मैंने अम्मा को गाड़ी में रुकने को कहा और फिर चलता हुआ पीर साहब के आस्थाने पर चला गया। यहाँ पर जाकर देखा तो एक मुहाफिज खड़ा था। वो बोला, मैं किसी मर्द को अकेले अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। यहाँ सिर्फ खवातीन आती हैं, उनके चिल्ले होते हैं, उन पर मुख्तलिफ अवामिल किए जाते हैं। बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं, कल के वक्त आइएगा। तब सब महसूस हुआ कि वाकई दाल में कुछ काला है। मैंने अम्मा से कहा, आप भी आ जाइए। अब तो मुहाफिज को कोई इतराज नहीं होना चाहिए था, मगर खिलाफ तवक्का वो मुझसे लड़ने लगा। बोला, कोई औरत भी अंदर नहीं जा सकती, इस वक्त चिल्ले का वक्त है। मगर मैं उसके सर हो गया। अम्मा को अंदर भेजा और खुद उसे बातों में लगा लिया। वो सही और गलत की बहस मुझसे कर रहा था, जबकि मैं जानता था कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा। आखिर रात के वक्त यहाँ पर कौन से चिल्ले काटे जाते हैं। अम्मा जो आस्थाने के अंदर गई थी, चीखती चिल्लाती वापस आई, बेटा जल्दी चलो, नाजिया रो रही है। खुदा जाने क्या हुआ, पीर साहब दरवाजा भी नहीं खोल रहे। अम्मा के कहने की देर थी कि मैं उनके पीछे पीछे दौड़ा। दरवाजा वाकई बंद था। नाजिया की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। 2-3 मुहाफिज आकर मुझे रोकने लगे, मगर जोशो गैरत में मैंने जो दरवाजे को ऐसी जरबे लगाई कि वो दरवाजा टूटकर चौखट से अलग हो गया। अंदर देखा तो नाजिया चादर में लिपटी बैठी रो रही थी। खुदा न खास्ता कुछ हो तो नहीं गया। मेरे दिल ने सोचा, उफ खुदाया, इस कमरे की हालत क्या बनी हुई है। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। अजीब तंग सा कमरा था, जिसमें और कुछ भी ना था सिवाय एक बेड के और एक अंगीठी के। नाजिया पीर साहब कहाँ गए? मैंने उसे कंधे से झिंझोड़ते हुए पूछा। मुझे यहाँ बंद करके इस दरवाजे से बाहर गया है, ना जाने क्या चीज लेने गया है। मुझे उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। खुदा के लिए आदिल, मुझे घर ले चलिए, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। उस शख्स से मुझे इस कदर गलीज बातें बोली हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। नाजिया ने कहा तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा। नाजिया ने यह भी तस्दीक कर दी कि ये पीर एक ढोंगी पीर है, और दूसरा ये कि मुझे बुखार क्यों होता था उसकी वजह मैं आपको घर जाकर ही बताऊंगी। पुलिस में मेरा जानने वाला एक दोस्त था। मैंने उसी वक्त उसे फोन किया कि इस आस्थाने की शोहरत अच्छी है। अम्मा ने भी कभी कोई मनफी बात ना कही थी। तभी मैं अपनी बीवी को यहाँ लेकर आया था। फिर अम्मा के ही इसरार पर मैं नाजिया को यहाँ छोड़कर गया था। मगर अब हालात मुख्तलिफ थे। पीर साहब की असलियत खुलकर सामने आ चुकी थी। 15 मिनट के बाद थाने की गाड़ी भी आ गई। जब पुलिस की गाड़ी आकर आस्थाने के बाहर खड़ी हुई तो मुहाफिजों के भी हाथ पांव फूलने लगे। कहने लगे कि हम तो यहाँ महज काम करते हैं, हम पीर साईं को नहीं जानते। पीर साईं खुदा जाने कहाँ गए थे। गालबन अपने इरादे की तकमील से पहले वो कुछ इंतजामात करना चाहते होंगे ताकि वो इस बात को यकीनी बना सके कि आस्थाने पर कोई नहीं आ रहा। मगर उन्हें मेरी मौजूदगी की इत्ला मिल गई होगी, तभी वो किसी चोर दरवाजे से निकल गए होंगे। पुलिस वालों ने सारा आस्थाना छान मारा, मगर वो शख्स कहीं नहीं मिला। मैं अपनी बीवी नाजिया को लेकर घर आ गया। वो बेचारी मारे खौफ के कांप रही थी। मैंने उसे चादर ओढ़ाई और हम घर पहुंच गए, लेकिन उसकी हालत इंतहाई नाजुक थी। मैंने उसे आराम करने को कहा और खुद भी सो गया। सुबह उठा तो नाजिया अभी तक सो रही थी। मेरे लिए अम्मा ने नाश्ता बनाया और मैं ऑफिस चला गया। वापिस आया तो नाजिया का रो रो कर बुरा हाल था। मैं समझा कि उसकी तबीयत फिर खराब हो गई है। मैं समझा कि उसे आज फिर बुखार हो गया है, मगर अब मैं उसे किसी भी पीर फकीर के पास ले जाने के मूड में नहीं था। तभी मैंने इस बात का कोई खास नोटिस नहीं लिया। दिल में सोच रहा था कि अब जो होगा देखा जाएगा, मगर इसका इलाज करवाने की कोशिश नहीं करूंगा। फकीरों के पास जाकर अपनी हुर्मत पर आ जाने से बेहतर है कि अपनी 4 दीवारी में मर जाएं। मेरा दिल अजीब सा हो गया था। तभी नाजिया आकर मेरे पास बैठ गई। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे। वो मुझे रोते हुए देखकर बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं बहुत बेहया और बदचलन हूँ। मैं जितनी तुमसे माफी मांगू उतना कम है। ये कहते हुए वो मेरे कदमों में बैठ गई। नाजिया, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कोई मसला है तो बताओ मुझे, मैंने परेशानी से पूछा था। नहीं आदिल, मुझे कोई परेशानी या मसला नहीं है। मेरी तबीयत भी खराब नहीं। आज तो मुझे होश आया है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ।
مگر وعدہ کریں اس کے بعد آپ مجھ سے نفرت نہیں کریں گے۔ میں نے سنا ہے مرد اکثر سچ سننے کے بعد اپنی بیویوں کو دھتکار دیتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ ایسا مت کیجیے گا، مجھے میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے دیں۔ نازیہ نے کہا تو میں پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ کہو نازیہ، میں سن رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ ویسے بھی مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے نازیہ کو حوصلہ دیا تو وہ مجھے بتانے لگی۔ عدیل، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے ابا ایک مذہبی آدمی تھے، اسی وجہ سے مجھے شروع سے ہی ایک ایسے لوگ پسند تھے جو مذہبی ہوں، ان کا انداز شائستہ ہو۔ میں اسے شاید شریعت سمجھتی تھی، مگر یہ میری محض خواہش تھی۔ ایک بہت بڑی بھول تھی۔ ابا کے آستانے پر جو بھی شاگرد آتے میں انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی، ان کے چہروں پر عجیب سا نور ہوتا تھا۔ ایک مولوی کی بیٹی ہو کر میری آنکھوں میں اتنی حیا نہ تھی جتنی نوجوانوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ابا نہیں جانتے تھے کہ میں کس طرح کے ناول پڑھتی ہوں اور میری سوچ کتنی بری ہو چکی ہے۔ وہ مجھے معصوم بیٹی سمجھتے تھے۔ شاید آپ نے بھی مجھے ایک معصوم لڑکی ہی سمجھا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں ہر چیز کے بارے میں جان گئی تھی۔ زمانے کی ہوا مجھے نہ لگی تھی، مگر کتابوں اور موبائل کے ذریعے میں نے پوری دنیا کی سیر کر لی تھی۔ بس اسی وجہ سے میں دن رات کسی ایسے جنونی ساتھی کے بارے میں سوچنے لگی جو ہو بہو ابا کے جیسا ہو۔ انہی دنوں رضوان ہمارے مدرسے میں آنے لگا۔ وہ ابا کا خاص طالب علم تھا۔ ابا بھی اس سے محبت سے پیش آتے۔ وہ تھا بھی اعلیٰ کردار کا مالک، خوش شکل اور خوبصورت، مگر جب میں نے اسے دیکھا تھا میرے تو دل کا چین لٹ گیا تھا۔ میں اسے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کے سامنے اظہار بھی کر دیا کہ میں تمہیں اپنانا چاہتی ہوں۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، دوبارہ مجھے اس بات کا ذکر کرنے سے بھی منع کیا، مگر میرے سر پر اس کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ پھر جلد ہی ابا کو میری ان کوششوں کا علم ہو گیا کہ میں ان کے شاگردوں کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہوں اور میری نظریں بے حیا ہو چکی ہیں۔ تب ابا نے مجھے آپ کے ساتھ بیاہ دیا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں بالکل بھی اس شادی کے لیے رضامند نہیں تھی، اگرچہ آپ بھی ایک شریف انسان تھے، مگر میرا دل آپ میں نہیں لگ سکا تھا۔ تبھی میں نے رضوان کے بارے میں سنا، وہ اسی علاقے کے ایک آستانے میں ایک گدی نشین مقرر ہو گیا ہے۔ اس آستانے کی شہرت اچھی تھی۔ میں نے اپنی طبیعت خراب کر لی اور اس آستانے تک پہنچنے کا راستہ نکالا۔ مجھے میری ایک دوست نے، جس کے ابا حکیم تھے، میرے کہنے پر ایک ایسی دوائی لا دی تھی جسے کھانے سے میرے جسم کی حرارت بڑھ جاتی تھی اور انسان جیسے بخار میں تپ رہا ہوتا ہے، میری ویسی حالت ہو جاتی تھی۔ میں وہ کھا لیتی تھی اور پھر مجھ پر ڈاکٹر کی دوائی بھی اثر نہیں کرتی تھی۔ اس حرارت کو ختم کرنے کے لیے پھر سے ایک پڑیا کھانی پڑتی تھی، وہ بھی میری دوست نے مجھے لا کر دی تھی۔ پھر میں نے یہ راستہ نکالا اور وہاں پر میری ملاقات رضوان سے ہوئی۔ وہ مجھے دوبارہ یہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں۔ میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہوں گی، بس 1 گھنٹہ تم سے ہر ہفتے کے بعد بات کرنے آؤں گی۔ اس نے مجھے بہت منع کیا، مگر میں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی۔ تب رضوان مجبور ہو گیا اور میری مجبوری کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکا۔ مجھے اپنے آستانے پر بلا لیتا اور میں اس سے باتیں کر کے واپس آ جاتی، مگر رفتہ برفتہ میری طلب بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس نیک شخص نے خود ہی اپنا دامن چھڑوا لیا اور اس آستانے سے چلا گیا۔ جس دن دوسرے پیر صاحب آئے تھے، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی ہیں۔ اندر جاتے ہی میں نے بے تکلف باتیں کرنا شروع کر دیا۔ تب تھوڑی دیر کے بعد نظر اٹھا کر دیکھا تو میری جان نکل گئی کہ وہاں تو کوئی اور کھڑا تھا۔ وہ خبیث انسان مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اسے میری حقیقت کا چند منٹوں میں علم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں شور شرابہ کروں گی یا پھر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں گی تو وہ آپ کو میری حقیقت بتا دے گا اور یہیں سے میری بربادی کا راستہ شروع ہوا۔ مجبوراً مجھے اس خبیث کے آستانے پر رکنا پڑا، حالانکہ وہ انتہائی بد کردار شخص تھا۔ پھر خدا نے نہ جانے آپ کے ذہن میں کیسے یہ بات ڈال دی، شاید میرے ابا کی کوئی نیکی کام آ گئی کہ آپ مجھے لینے آ گئے، ورنہ تو میں اس دن برباد ہو جاتی۔ یہ کہہ کر نازیہ رونے لگی اور میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ وہ کس قدر معصوم دکھتی تھی۔ مولوی صاحب کی بیٹی ہو کر اس نے اتنی بڑی بے حیائی کا کام کیا تھا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نازیہ نے روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ بس مجھے ایک موقع دے دے، میں اب کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ نازیہ کا والد اس دنیا سے جا چکا تھا اور اس کی ماں بھی حیات نہیں تھی۔ بس میں نے اسے ایک موقع اور دینے کے لیے سوچا
اور اسے معاف کر دیا۔ اب مجھے نازیہ سے نفرت تو نہیں ہے، مگر پہلے جیسی محبت بھی نہیں رہی۔ آج اس بات کو سال گزر گیا ہے، میری بیوی پھر سے بخار ہونے والا ڈرامہ اب نہیں کرتی۔